की तारीफ हो और खुदाम के बुजुर्ग और जलाली नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। और मैं पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ, इस ईमान और उम्मीद के साथ कि यकीनन आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावन आप लोगों को बरकत दे और इसी तरह से खुदावन में शाद रहिए, खुदावन में खुश रहें और आबाद रहें। और आइए अपने सिर को खुदावन के हजूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज करें, दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी जिंदा बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हुए खुदा हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं, तुझे इज्जत और जलाल देते हैं, तेरी प्रस्तिश और तेरी ताजीम करते हैं। खुदा अजीम, अपने रहम और अपने जलाल और फजल की निगाह कर और बख्श दे क्या हमारी ये सुबह की रियाजत तेरे हुजूर मकबूल हो, यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। और दोस्तों, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल का रोज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और बेहतरीन गुजरा है। और जब एक नई सुबह खुदा ने हमें बख्शी है तो आइए मिलकर खुदा उनके नाम को मुबारक कहेंगे। और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जलाल हो खुदा उनकी तारीफ के लिए हम गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर। हालेलुया हालेलुया, खुदा की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं। और इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो क्वायर के जवानों ने हम सबों के साथ मिलकर हमें लीड करते हुए गाया। खुदा ने इन जवानों को कसरत की बरकत दे। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर थोड़ी देर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। और आज हमारे साथ राहुल मौजूद हैं और राहुल से गुजारिश करूँगा कि खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों के साथ शेयर करें। थैंक यू पास्टर जी। इफ्सियों के नाम पलूस रसूल का ख़त
اس کا 5واں باب اس کی 16ویں آیت۔ اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ خدا ان کی تعریف ہو اور خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ اور دوستو آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا ان بزرگ قادر مطلق مہربان آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ تو اپنی شفقت و سلامتی سے ہمیں سیر کر اور اپنی حکمت سے آراستہ کر۔ خدا ان یسوع کے نام میں آمین۔ خدا ان کی تعریف۔ اور دوستو بڑی ہی زبردست آیت ہے جو مقدس پولس رسول نے اپنے افسس کی کلیسیا کے نام تحریر کیے گئے خط میں فرمائی، اور روح القدس کی تحریک کے وسیلے سے اس آیت مبارکہ کو لکھا اور اس کو تحریر کیا کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ ہنوز دن برے ہیں۔ اور میرے بھائی میری بہن، خاص طور پر جب ہم خدا کے بزرگ کلام کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں فوکس کس بات پر کیا گیا کہ وقت کو غنیمت جانیں۔ اور وقت کو غنیمت جاننا یہ بڑی ہی اہم ہماری زندگی میں ایسی بات ہے کہ جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے کہ وقت کا تصرف جو ہے وہ انسانی زندگی میں بہت اہم ہے۔ اور خدا نے ہمیں اس زمین پر اتارا، خدا نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ایک مخصوص وقت اس زمین پر بخش دیا۔ اور وہ مخصوص وقت کیا ہے کہ ہماری زندگی کے ایام۔ اور جب تک ہم اس زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں، ہم ان ایام کو کیسے مینج کرتے ہیں، ہم اس ٹائم کو کیسے مینج کرتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ آج ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اور جس وقت ہم خدا کے بزرگ کلام کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ اس نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ایک وقت دیا ہے، عمر کی ایک میعاد مقرر کی ہے۔ تو جس وقت اس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کر کے زمین پر اتارا ہے، تو پھر ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر خدا ان کی تعریف اور اس کی تمجید اور اس کے بڑے کاموں کا بیان کرتے رہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ جس وقت میں ہم سروائیو کر رہے ہیں رائٹ ناؤ، یہ وقت کے مالک نہیں ہیں ہم، بلکہ کیا ہیں؟ مختار ہیں۔ اور جس وقت مختار ہیں تو پھر ہی ہم اس کو غنیمت جان سکتے ہیں۔ اور اگر ہم مختار ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ وقت جو خدا نے ہماری زندگی میں بخشا ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے۔ اور اپرچونٹیز جو ہیں وہ بار بار نہیں ملا کرتی۔ زندگی میں بہت کم ہی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب کوئی اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ تو جب خدا نے اس وقت کو، اس عمر کی میعاد کو، ان لمحات کو اور ان گھڑیوں کو جو گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ لمحہ بلمحہ گزرتی جاتی ہے، ہم اس بات کو سوچیں اور اس بات کو پرکھیں کہ کیا ہمارے وقت کا تصرف خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ خدا نے ہمیں کائنات میں تشکیل دے کر اس زمین پر اتار دیا، آگے ہم اس وقت کو کس طرح سے گزارتے اور کس طرح سے اس وقت کا تصرف کرتے ہیں، یہ ہماری زندگیوں کے لیے ایک اہم بات ہے۔ اور جس طرح سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں ہم اپنے آپ کو کتنا خدا کے سامنے گزرانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنا پاک بازی اور راست بازی کی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ ہنوز دن برے ہیں۔ اور جس وقت یہ دن برے ہیں اور ہر طرف گناہ کا دورہ اور گناہ کا راج ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس طرح سے خدا کے کلام کی منادی اس وقت زوروں پر ہے، اسی طرح سے اگر ہم بغور مطالعے کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابلیس بھی اپنے پورے زور کے ساتھ اس وقت کلیسیاؤں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں کثرت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھیے کہ اس میں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو وقت ہمیں میسر ہوا ہے، جو اپرچونٹی ہمیں ملی ہے، اس اپرچونٹی کو ہم نے کتنا اویل کیا ہے، اس اپرچونٹی کو ہم نے کتنا اپنی زندگی میں کیپچر کرتے ہوئے اس کے موافق، اس کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔
میرے دوستو، کیا ہم نے خدا سالوس کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیا ہے یا نہیں؟ جو دن کے 24 گھنٹے جو ہمیں نصیب ہوئے ہیں، کیا ہم نے ان 24 گھنٹوں میں خداوند کے نام کو عزت و جلال دی ہے یا نہیں؟ اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آج کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ وقت جس کے ہمیں مختار ٹھہرایا گیا ہے، جو وقت ہمیں سونپا گیا ہے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں، تو کیا ہم اپنی زندگی میں شامل ہوئے ہر اس لمحے اور گھڑی کی قدر کرتے ہیں، یا ہم اس کو بس اسی طرح سے بغیر سوچے سمجھے گزارتے چلے جا رہے ہیں؟ اور ہمارے جو وقت کا گزارنا ہے وہ اس کے بابت مقدس پولس رسول کیا کہتے ہیں کہ وقت کو غنیمت جانو، یعنی آج یہ گھڑی ہے تو کل پتہ نہیں یہ وقت ہوگا یا نہیں، کیونکہ آج اس بات کو سمجھ لیں کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ہماری زندگی کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں اپنی زندگی کو اس طور سے اور اس خیال کے ساتھ بسر کروں تو یقین جان لیجئے کہ ہماری زندگی کی بہت سی الجھنیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں، اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ تو میرے بھائی میری بہن، مقدس پولس رسول تو اس حقیقت کو پہچان چکے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی سے واقف تھے، وہ دنیا کے اس وقت کے حالات کو جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اس وقت بھی حالات جو ہیں وہ ہنوز برے ہیں، اور آج کے دور میں ہم جب دیکھیں تو آج کے دور میں یہ حالات اور زیادہ برے ہو چکے ہیں۔ تو ایسے برے حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایسے برے حالات میں یاد رکھیے کہ جس طرح سے مقدس پولس رسول ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں خداوند کے کلام کی روح سے، کہ وقت کو غنیمت جانے، کیونکہ کب خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہو جائے گی، کب ہمیں اس فانی جہان سے کوچ کرنا پڑے گا، کب ہمیں اس فانی جہان سے اٹھا لیا جائے گا، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو جب یہ وقت چور کی مانند ہم پر آ پڑے گا تو کیوں نہ آج ہی اپنے ٹائم کو اویل کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے خود کو تیار کر سکیں، جیسا کہ مقدس پولس رسول اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے۔ چنانچہ آئیے آج خداوند کے حضور جھکیں اور خداوند سے منت کریں کہ خداوند ہماری زندگیوں کو اس طور سے ٹیم کرے کہ ہم ٹائم کو ویسٹ کرنے کی بجائے اس ٹائم کا تصرف اس طریقے سے کرے کہ ہماری زیادہ سے زیادہ رفاقت جو ہے وہ خداوند بزرگ کے جلیل اور قدوس نام کے ساتھ بنی رہے۔ اور آج کے کلام کے حصے کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ بزرگ رحیم مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند تو سے التجا کرتے ہیں کہ تیرا رحم اور تیرا کرم، تیرا فضل خداوند ہم سبوں کی زندگیوں پر بنا رہے، اور خدا عظیم التجا کرتا ہوں کہ تیری شفقت اور تیری سلامتی کی نگاہ ہم سبوں پر قائم ہو، اور آج کا یہ کلام کا حصہ ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ اور آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک اور مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے ویورز کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔